کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میری فلاں پریشانی ہے تو میری پریشانی دور کر. خاص طور سے جن کے نکاح نہیں ہوتے وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں ان کی. چونکہ مدینہ منورہ میں رہا تو لوگ ملتے ہیں نا، ہمارے بیانات ہوتے یہ ہوتے جاتے ہیں، آتے ہیں آ جاتے ہیں وہ. تو انہوں نے یہ صبر میں سنایا مجھے، یہ کہا کہ اب جب کوئی بھی ایسا ہو تو ہم بھیج دیتے ہیں، جب سلام کریں ان کو، لیکن دعا مانگ اللہ سے. ہمیشہ یاد رکھنا ہم سلام تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مانگیں گے کس سے بھائی؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. احد پہاڑ جو ہے نا، یہ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، وہ احد پہاڑ کی مستقل فضیلت ہے. اور حضور کہتے تھے احد یحبنا ونحبہ، احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. خاص طور سے جب بارش ہوتی ہے اس وقت میں احد پہاڑ جو چمکتا ہے تو ہم لوگ مستقل دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. بارش سونے کی طرح چمکتا ہے وہ، جب بارش خوب گرتی ہے اور پہاڑ کو تو عرب لوگ سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یار کیسا چمک رہا ہے. حالانکہ پہاڑ تو دنیا میں ہم نے بہت دیکھے بھائی. ہم تو اب لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کون سے ملک میں گئے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ پوچھ کون سے ملک میں نہیں گیا، یہ پوچھ کہ کون سے ملک میں نہیں گیا یہ پوچھ تو پتہ چلے کہ یہاں نہیں گیا. اللہ سب جگہ لے گیا، سب جگہ کا پہاڑ بھی دیکھیں، لیکن اس کی نوعیت ہی الگ ہے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہاں سے تم جو ہے احد پہاڑ پر جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو. یہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے، ان کی تربیت میں رہے ہم کہ تم جاؤ احد پہاڑ پر جاؤ، شہداء احد کو سلام بھی کرو اور احد پہاڑ پر جا کر کہیں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو. وہ قربانیاں جو ہیں وہ اب تک احد پہاڑ اس کی گواہی دیتا ہے جو قربانیاں دی گئی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد پر گئے اور وہاں جا کر جو انتقال سے پہلے اور یہ کہا کہ دیکھو تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس میں آنے والا ہوں. اور صحابہ سے کہا، صحابہ ساتھ تھے نا، یوں کہا کہ دیکھو میرے جانے کا تم لوگ زیادہ ویلا مت کرنا، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، حوض کوثر تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری تمہاری ملاقات وہاں ہوگی. جب صحابہ لے کر چلے تو حضور نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو. میرے بھائی بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کے کھڑے ہو جاتے. ہم لوگ حضور کے بھائی بہن ہیں. کسی نبی نے اپنے امتی کو بھائی بہن نہیں بنایا ہے، حضور نے بھی اپنا بھائی بہن بنایا محبت میں. یہ کون ہے کہ حضور کا بھائی ہے؟ یہ کون ہے کہ حضور کی بہن ہے؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی بہن نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بعد میں آئیں گے، اللہ رسول ہماری باتیں سنیں گے، قدم اٹھائیں گے، کام کریں گے. ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو حضور باتیں بتاتے ہیں فوراً عمل کرتے ہیں ہم، کیونکہ نبی نے بتایا ہے. اب واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باریاں ہوتی تھی امہات المومنین کی، تو جب احد سے واپس آ رہے ہیں انتقال سے پہلے تو آپ کی باری تھی حضرت میمونہ کے گھر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب امہات المومنین کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی دیکھو باری تو ہے حضرت میمونہ کی، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آخری دن چل رہے ہیں، تو اگر خوشی کے ساتھ تم سب اجازت دے دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں. خوشی سے اجازت دو، ایک رات کی باری ہوتی تھی نا. تو سب ماؤں نے کہا کہ نہیں آپ جس میں آپ کو خوشی ہے. تو حضرت عائشہ کی ماں اس دن نے قیام کیا، یہ آخری دن گزر رہے ہیں. اور جب حضرت عائشہ کا ماں قیام کیا تو ایک دم سے قیام ہوا نا، بھی باری تھی کہاں؟ حضرت میمونہ کے وہاں. تو انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، بستر کی، کپڑوں کی جو بھی ترتیب ہوتی ہے رکھی تھی. لیکن اب یہ تو بالکل
फैसला पलट गया। तो क्या भाई तुम इजाज़त दो तो मैं आयशा के पास रहूं, लेकिन मेरी दवाएं भी जानती है, वो मेरी खिदमत भी करती है। खिदमत तो सब करती हैं, लेकिन ये कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे दिन आखिरी वहीं गुजरे सब। अब यहाँ जो है हज़रत आयशा ने कोई तैयारी तो की नहीं थी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये मजमून बहुत लंबा है, 5 घंटे का ये मजमून है जो मुझे 8:25 को ख़त्म करना है। हाँ, कि भी हज़रत आयशा ने तैयारी तो की नहीं थी, तो सारी माओं ने कहा कि आयशा जल्दी जल्दी तुम्हें जो चीज़ की ज़रूरत हो हम मुहैया कर देते हैं। खजूर की ज़रूरत है खजूर ले आते हैं, दूध की ज़रूरत है दूध ले आते हैं, और खाली तुम इशारा कर देना हम ले आएंगे। यानी दूसरे माओं ने मदद की कमरा साफ़ कराने में। ये नबी आ रहा है तो कमरा तो साफ़ करना पड़ेगा ना, बिस्तर ठीक करना पड़ेगा, तकिया ठीक रखना पड़ेगा, जो दवाएँ वो ढंग से रखनी पड़ेगी। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए हज़रत आयशा के कमरे में। हज़रत आयशा के कमरे में जब आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो माँ आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे दिन जब फजर का वक्त आया तो सारे के सारे मुलाकात के लिए आए। हज़रत अली भी आए, हज़रत फ़ातिमा भी आई, सब आए, उम्महातुल मोमिनीन भी आई, हज़रत अबू बकर भी आए, सब आए। और सब ने आकर कहा कि हज़रत आयशा आपकी तबीयत बहुत अच्छी है माशाअल्लाह। शहदा उहद के पास से जाकर आकर था बिल्कुल जवान बन गए, देखो चेहरे पर कैसा रौनक है। आपने फरमाया हाँ आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो टेंशन था, वो जो फ़िक्र था, वो तबीयत बेचैनी थी, आज नहीं है, आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, बहुत है। तो फिर सब लोग जुड़े हुए थे हुज़ूर के साथ। तो अब हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि अब्बू जी अगर इजाज़त हो, मैं कई दिनों से यहाँ पर हूँ, तो मैं भी ज़रा अली के पास हुआ हूँ, हज़रत अली भी थे, कि हम ज़रा घर चले जाएँ, घर को भी देख लें हमारा, कोई तो चोटी वगैरह ठीक कर लें, बाल वगैरह ठीक कर लें, घर के कुछ काम हैं धोने के कपड़ों के। हसन हुसैन को भी देखा नहीं है कई दिनों से हमने, इस हसन हुसैन भी खड़े हुए थे वहाँ। इजाज़त ली तो आपने हुज़ूर ने इजाज़त दी थी कि जाओ तुम जाओ। ये दोनों में अभी निकल गए, हसन हुसैन थे, आपने उनको प्यार किया, अब तुम भी जाओ माशाल्लाह। ये भी खेलते खुलते निकल गए। अब हज़रत अबू बकर आए, हज़रत अबू बकर ने आकर कहा कि हज़रत मैं जो है कई दिनों से यहाँ हूँ, आज आपकी तबीयत माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं भी बिनते खारजा के पास हुआ हूँ। बिनते खारजा इनकी दूसरी बीवी का नाम था जो आवाली में रहती थी। एक बीवी यहाँ रहती थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है कहीं, और एक बीवी रहती थी बिनते खारजा, उसका नाम था। ये रहती थी आवाली में, आजकल हम जहाँ रह रहे हैं आवाली में, वहाँ उनका मकान था। वहाँ से पैदल जाना हो तो 20-25 मिनट पैदल के लगते हैं वहाँ। मैं वहाँ हुआ हूँ, कई दिनों से गया नहीं। आपने फरमाया हाँ मेरी तबीयत अच्छी है। हज़रत उमर वहाँ खड़े थे तो हज़रत उमर ने मांगी नहीं इजाज़त, लेकिन हज़रत अली ने इजाज़त मांग ली, उम्महातुल मोमिनीन ने इजाज़त मांग ली, सब ने। ये फरमाया कि हज़रत हमारे मकान भी ऐसे ही हैं, हमने चोटियाँ भी ठीक नहीं की हैं, कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए हैं, अब तो आयशा है आपके पास यहाँ खिदमत के लिए, हम भी अपना काम निपटा लें। आपने सबको इजाज़त दे दी। हज़रत उमर खड़े थे, हज़रत उमर ने कहा मैं जाने का नहीं, मैं नहीं जाने का, मैं नहीं जाने का। हज़रत आयशा से कहा मैं बाहर खड़ा हूँ, कोई भी ज़रूरत में बैठा हुआ हूँ बाहर, घर के कोई भी ज़रूरत हो तुम्हें या कोई हाजत हो, कोई भी चीज़ लानी हो तो सिर्फ खटखट करना, मैं आ जाऊँगा। हज़रत उमर नहीं गए, हालांकि इनकी भी 1-2 बीवियाँ थी। हज़रत उमर कहते थे मुझे खटक थी, मैंने इजाज़त मांगी ही नहीं। हालांकि हुज़ूर ने कहा कि तुम भी जाना चाहो किसी जगह, मैं बाहर हूँ। ये सब चले गए। उसके बाद हज़रत आयशा कहती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मिसवाक मांगा, मिसवाक दो, तो मिसवाक था मेरे पास, उसको मैंने अपने दांतों से ठीक ठाक करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तो हुज़ूर ने वहीं लेटे लेटे, फिर हुज़ूर ने कहा कि आयशा थोड़ा सा तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, मेरे पीछे, और मैं तुम्हारे इस पर ऐसा टेक लगा के थोड़ा सूँ, थोड़ा बदन थोड़ा ऊपर रहे तो मुझे सांस लेने में तकलीफ़ न होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मिसवाक भी किया, और हज़रत आयशा जो है वो टेक कहती थी, मैं दुबली पतली थी, मैं जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पीछे बैठ गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टेक लगाया, वह टेक लगा कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने लगी। अब मैं घबराई, मैं अकेली हूँ,
سارے تو چلے گئے سب، حضرت فاطمہ چلی گئی، حضرت علی چلے گئے، ابوبکر چلے گئے، سب بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ چلے گئے سب، لیکن اتنا میرے دل میں تھا کیا عمر ہے یہاں باہر بیٹھ، عمر ہے، اتنا میرے دل میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بس صرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو ہے یوں لڑکی، یہ حضرت عائشہ کی تھی، اور آپ کے منہ مبارک سے لعاب مبارک جو ہے وہ نکلا اور میرے ہنسلے کے گھڑے میں آ کر گرا۔ ہنسلے کا گھڑا تو سمجھتے ہو نا، ہنسلے کے گھڑے میں آ کر گرا۔ یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ اب میں گھبرائی، مجھے ٹھنڈک بھی لگی، کمرے میں خوشبو بھی آئی، خوشبو بھی دیکھی سونگھی۔ اب میں گھبرائی، میں نے کہا یہ کیا ہوا اچانک، سب تو چلے گئے۔ تو میں آہستہ 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 پیچھے ہٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی رہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یوں تھوڑا ہاتھ پھیرا، تھوڑا انگلیاں دبائیں، شاید کچھ بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اب میں نے کبھی کسی کو مرتے دیکھا نہیں تھا، میں ایک تو کسی کو مرتے دیکھو تو ہمارے خاندان، ہمارے یعنی امہات المومنین میں سب سے زیادہ معمر عورت تھی ام سلمہ۔ یاد رکھنا امہات المومنین کی جو ٹولی تھی نا پوری، تو اس کے دو ذمہ دار تھے، آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ ہوتی تھی۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ متفق ہو گئی تو حضور کہتے تھے کوئی ٹینشن نہیں، دونوں متفق ہو گئی، اور اگر ایک نے بھی مخالفت کر دی تو ٹینشن شروع۔ تو یہ ام سلمہ معمر تھی، اب وہ سلمہ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے، یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس اور عائشہ کے پاس کہا عائشہ کیا ہوا یہ بولے بھی ایسا ہوا، میں تو اکیلی تھی، اور یہ دیکھو یہ حضور کا تھوک مبارک بھی دیکھو ہنسلے کے گھڑے کے اندر۔ ہنسلے تو سمجھتے ہو نا بھائی، بعض لوگوں کا جو گھڑا ہوتا ہے، تو عائشہ کہتی تھی وہ سب تو میرا گھڑا تھا، اس وقت میں بدن موٹا نہیں ہوا تھا تو گھڑا تھا، تو اس ہنسلے کے گھڑے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گرا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا عائشہ کوئی ہے نہیں یہاں، مرد گنے حضرت عمر ہیں، حضرت عمر مجھے کہہ گئے ہیں، باہر کھڑے ہیں وہ حضرت عمر، تو حضور کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ام سلمہ نے کہا کہ موت ایسے ہی آتی ہے، دیکھیے پسینہ بھی ہے، دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے اور پیشانے پر پسینہ آئے، یہ اس کی مغفرت کی علامت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے۔ موت کے وقت میں زبان جو ہے اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز زبان سے نکلتی نہیں ہے، کہ کلمہ بار بار پڑھتا رہے گا کلمہ نکلے گا۔ جب حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بھئی یہ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتا ہے حضرت عمر وہاں ہے، تو فوراً جائے دستک دی، فوراً کھٹ کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کچھ کہنا چاہتی ہو عائشہ؟ یہ فرمایا گیا تمہارے نبی کو دیکھو کیا ہو رہا ہے، صحابہ اور بھی تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ، بقی جو ہے مشرق کی طرف ہے، تو بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ پردے کے ساتھ، میں آتا ہوں اندر۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ بھی آئے، یہ دو آئے، اور انہوں نے جو آ کر دیکھا حضرت عمر نے اور کہا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانے پر ہاتھ بھی رکھا، ہاتھ بھی دبایا، پاؤں بھی دبایا حضرت عمر نے، کہ حضور خاموش، اور مغیرہ ابن شعبہ بھی خاموش۔ حضرت عمر نے کہا عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، غنود کی تاریخ ہوئی ہے اور بہت سخت غنودگی ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ غنودگی ختم ہو جائے گی، ٹینشن مت لو، حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے، غنودگی ہے، گہری نیند میں ہے حضور، اور تھوڑی دیر میں غنودگی ٹھیک ہو جائے گی۔
وَأَمَّا سُكُوتُ وغیرہ يُحَيِّرُنِي، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ انتقال نہیں ہوا اور مغیرہ بن شعبہ خاموش ہے، تو ان کی خاموشی مجھے ٹینشن میں پیدا کر رہی تھی، ایک بول رہا ہے دوسرا کیوں نہیں بول رہا؟ بھئی بولے تو دونوں بولے نا، بھئی مغیرہ بن شعبہ خاموش کیوں؟ یہ بڑے آدمی ہیں۔ وَأَمَّا سُكُوتُ وغیرہ يُحَيِّرُنِي، مغیرہ کی خاموشی یہ مجھے ٹینشن میں ڈال رہی تھی۔ یہ کہہ کر حضرت عمر تو چلے گئے، مغیرہ بن شعبہ بھی چلے گئے۔ اب گھر میں اکیلی مائیں آئیں تو سب نے کہا نہیں حضور کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب ہم شش و پنج میں۔ باہر گئے تو باہر صحابہ تھے، باہر صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا حال ہے حضور کا، کیسے طبیعت ہے؟ یہ فرمایا کہ بہت سخت گہری نیند میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال نہیں ہوا ہے۔ تو ایک صحابی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے پوچھ لیا، ارے بھی تم بھی تو گئے تھے اندر، کیا ہوا؟ تو اب مغیرہ بن شعبہ نے کہا عمر جو سمجھے ہیں غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں، پھر آپ کیا سمجھے ہو کہ حضور کا یہ وصال ہو گیا ہے؟ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا۔ یہ کہا صحابہ میں سب سے پہلے حضور کے انتقال کی خبر دینے والے مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ ماں ایسا کہتی تھی کہ ہم تو شش و پنج میں تھے، انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور عمر نے منع کر لیا تو ظاہر بات ہے حضرت عمر کی بات کا اعتبار ہے۔ تو جب یہ دونوں باہر گئے تو ہم بھی دروازے پر کھڑے ہو گئے، کیا باتیں کرتے ہیں دروازے پر، اور وہاں صاحب آپس سے بات کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا انتقال ہوا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا نہیں بھائی دیکھو عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہاں چلے گئے۔ اب اتنا حضرت عمر کو سننا تھا، حضرت عمر جذبات میں آ گئے۔ یہ فرمایا خبردار جس نے کہا کہ حضور کا انتقال وہ اپنا انتقال سمجھ لے، تلوار نکال لی، حضور کا انتقال ہونا ہی نہیں ہے، ابھی تو کتنے کام باقی ہیں یہودیوں کے بے ایمانوں کے سارے دنیا میں دین پھیلنا ہے، یہ باقی ہے یہ باقی ہے یہ باقی ہے یہ باقی، ہونا ہی نہیں ہے، ابھی وقت مرے جائیں گے دنیا سے لیکن ابھی نہیں، ابھی حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اب مغیرہ بن شعبہ جو ہے سہم گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، بڑے آدمی ہیں۔ بس یہ مضمون یہاں پر ختم کرتا ہوں بھائی۔ کتنے بجے؟ 8:30 بجنے آئے۔ یہ مضمون انشاءاللہ بعد میں پتہ نہیں کیسے شروع ہوا ہے، مضمون بعد میں سنائیں گے، ہمیں ہمارا 2 گھنٹے کا سفر بھی ہے بھائی۔ اب آپ لوگ اب جب بھی اللہ مجھے دوسری مرتبہ لائے تو خالی یہاں تک کہنا یہاں تک کہا تھا تم نے، تو بعد میں آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ لمبا مضمون ہے، پھر کیسے حضور کا انتقال ہوا، پھر کیسے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی گئی، سب کیا۔ میں تو آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے کچھ ہدیہ لینے آیا ہوں، مجھے ہدیہ دو گے بھائی؟ دیکھو آواز ڈھیلی پڑ گئی، ارے ہدیہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ دیکھو ہم چندہ نہیں مانگتے، میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں مانگتا، لیکن ہدیہ ضرور مانگتا ہوں، دو گے بھائی بتاؤ؟ بس میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی میرے سبق سنو یا جب بھی میرے بیانات سنو میرے لیے دعا کر دینا، اتنا تو کرو گے کہ نہیں؟ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ تمہارے 20 نگر میں تو انکم ٹیکس والے بہت آتے ہیں نا کہ بھائی صاحب تم تو اتنے پیسے کہاں سے لائے تم؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ ایک ہدیہ تو یہ ہے۔ دوسرا ہدیہ یہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، شارٹ والا درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ۔ تیسرا ہدیہ ہے 313 مرتبہ استغفار پڑھو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، جلدی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور چوتھا ہدیہ اب نیا شروع کیا ہے، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دو۔
جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہے سب سے اہم اور جامع دعا سورہ فاتحہ میں ہے۔ تو 100 مرتبہ وہ 4 حدیث سمجھ گئے بھائی، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، مرادیں بھی پوری کرے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اتنے سارے بنگلے ہو جائیں گے کہ آپ کہو گے کہ یار بنگلے بنگلے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے یہ چیزیں۔ حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے دے گا، ایک محل دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا جتنا بنانا ہو تجھے۔ تو یہ آپ لوگ شروع کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، جو بھی حاجتیں ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔